یہ کہانی نعروں سے نہیں، ایران کے بازار سے شروع ہوئی۔ اس بازار سے جہاں شٹر گرنا محض ایک دکان بند ہونا نہیں ہوتا، بلکہ پورے معاشرے کی نفس کے رکنے جیسا سمجھا جاتا ہے، جہاں ہر بند شٹر ایک سوال ہوتا ہے، ہر خالی گلی ایک اضطراب اور ہر خاموش چہرہ ایک بے چینی کی علامت۔ مہنگائی، پابندیاں، کرنسی پر دباؤ اور روزمرہ زندگی کی تنگی نے پہلے سوال پیدا کیے، پھر وہ سوال بے چینی میں بدلے اور آہستہ آہستہ وہ بے چینی سڑکوں تک پہنچ گئی۔ مگر یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک فطری احتجاج کو اس کے اصل مطالبات سے ہٹا کر انتشار میں بدلنے کی کوشش کی گئی۔ افواہیں پھیلیں، خوف کو ہوا دی گئی، نفسیاتی جنگ لڑی گئی اور یہ بیانیہ کھڑا کیا گیا کہ نظام اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ لیکن یہ اندازہ ان لوگوں نے لگایا تھا جو ایران کو صرف بریکنگ نیوز میں پڑھتے ہیں، اس تاریخ میں نہیں جس نے اس قوم کو فولاد بنایا ہے، کیونکہ یہ وہ ایران ہے جو 8 سال تک عراق جیسی خوفناک جنگ کا سامنا کر کے بھی نہیں ٹوٹا۔ ایک ایسی جنگ جس میں صرف توپیں اور ٹینک نہیں چلے بلکہ کیمیائی ہتھیار استعمال ہوئے، شہر راکھ میں بدلے، نسلیں قربان ہوئی اور پوری قوم نے بقا کی جنگ لڑی۔ اس کے باوجود نہ ریاست بکھری نہ عوام جھکی۔ اسی جنگ نے ایران کو یہ سبق دیا کہ طاقت باہر سے نہیں آتی، طاقت اندر سے بنتی ہے، اداروں سے، خود انحصاری سے، نظم و ضبط سے اور ایک ایسی اجتماعی یادداشت سے جو ہر بحران میں قوم کو جوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے جب آج ریجیم چینج کی بات کی جاتی ہے تو یہ نعرہ ایران میں وزن نہیں پکڑتا۔ ایران کوئی وینزویلا نہیں کہ کوئی آئے اور صدر کو اٹھا کر لے جائے، یہ لیبیا نہیں کہ ریاست ایک دن میں بکھر جائے، اور نہ ہی شام ہے کہ ہر محاذ پر کمزوری ہو۔ ایران ایک ایسا نظام ہے جو صرف ایک چہرے پر نہیں کھڑا بلکہ اداروں، نظریے اور عوامی جرت پر قائم ہے۔ اگر واقعی ایران کو ہلکا سمجھا جاتا تو دشمن وہی طریقے آزماتا جو کمزور ریاستوں پر آزمائے گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں حملہ کیا جاتا ہے جہاں جواب آنے کا یقین نہ ہو۔ یہی امریکہ کی تاریخ رہی ہے، وہ وہاں وار کرتا ہے جہاں اسے معلوم ہو کہ پلٹ کر تھپڑ نہیں پڑے گا۔ مگر ایران وہ ملک ہے جو صرف برداشت نہیں کرتا، وہ حساب رکھتا ہے۔ اسی لیے یہاں دھمکیاں بہت دی جاتی ہیں مگر فیصلہ کن قدم سے پہلے 100 بار سوچا جاتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ یک طرفہ نہیں ہوگی، یہ محدود نہیں رہے گی اور یہ صرف ایک سرحد تک، ایک محاذ تک قید نہیں رہے گی۔ دنیا یہ منظر پہلے ہی دیکھ چکی ہے۔ ایک مختصر مگر شدید تصادم میں ایران نے واضح کر دیا کہ وہ صرف بیانات پر نہیں جیتا، وہ عمل سے پیغام دیتا ہے۔ 12 دن سے زیادہ جاری رہنے والے اس مرحلے میں دشمن یہ سبق سیکھ چکا کہ یہاں ہر قدم کا جواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج طاقت کے مظاہرے لفظوں میں زیادہ اور عملی سطح پر کم نظر آتے ہیں۔ پردے کے پیچھے بہت کچھ ہوا، ایجنٹس کے ذریعے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی، نیٹ ورکس بنائے گئے، افواہوں کو احتجاج کا نام دیا گیا اور انتشار کو بغاوت میں بدلنے کا خواب دیکھا گیا۔ مگر ریاستی موقف کے مطابق یہ نیٹ ورکس بے نقاب ہوئے، کڑیاں ملی اور وہ مہرے جو باہر سے چلائے جا رہے تھے ایک ایک کر کے پکڑے گئے۔ اس کے برعکس جب لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے تو وہ توڑ پھوڑ کے لیے نہیں نکلے بلکہ یہ بتانے کے لیے نکلے کہ اختلاف ہو سکتا ہے مگر قومی خود مختاری پر سودا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ہجوم نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ ایران کو اندر سے توڑنے کا خواب زمینی حقیقت سے کتنا دور ہے۔ واشنگٹن سے آنے والے بیانات اور ٹویٹس اسی الجھن کی عکاسی کرتے ہیں، کبھی سخت لہجہ، کبھی انتباہ، کبھی یہ کہنا کہ تمام آپشنز میز پر ہیں اور کبھی اچانک یہ کہنا کہ جنگ نہیں چاہتے۔ یہ تضاد طاقت نہیں دکھاتا، یہ بوکھلاہٹ دکھاتا ہے، کیونکہ جو واقعی حملہ کرنے والا ہوتا ہے وہ بار بار لہجہ نہیں بدلتا، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ بولتی ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنئی نے واضح الفاظ میں کہا کہ ٹرمپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو نمرود اور فرعون کا ہوا۔ وہ حکمران جو اپنے وقت کے سپر پاور تھے، جن کے پاس لشکر تھے، خزانے تھے، خدائی کے دعوے تھے، مگر تاریخ نے انہیں عبرت بنا دیا۔ یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں تھا، یہ طاقت اور زوال کے صدیوں پرانے قانون کا خلاصہ تھا،
اور اگر کوئی آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایران کو اندر سے ہلانا آسان ہے تو اسے 1989 سے آج تک کی تاریخ دیکھ لینی چاہیے۔ وہ سال جب آیت اللہ خامنائی سپریم لیڈر بنے اور اسی دن سے ان کے خلاف رجیم چینج کے منصوبے بننا شروع ہو گئے۔ امریکی صدر بدلتے رہے، اسرائیلی حکومتیں آتی جاتی رہیں، پابندیاں لگتی رہیں، خفیہ آپریشن ہوئے، میڈیا وارز چلی، مگر ایک حقیقت نہیں بدلی، وہ سب چلے گئے مگر خامنائی آج بھی وہیں موجود ہے، اسی نظام کی قیادت کرتے ہوئے جسے ختم کرنے کے خواب 3 دہائیوں سے دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ طاقت کے قد کا ثبوت ہے۔ 90 برس کے قریب عمر رکھنے والا یہ شخص آج بھی مشرق وسطیٰ کے بڑے فیصلوں پر اثر رکھتا ہے۔ جنگ ہو یا امن، مزاحمت ہو یا مذاکرات، واشنگٹن اور تل ابیب کی نظریں آج بھی تہران پر ٹکی ہوتی ہیں، کیونکہ اس خطے میں اسلحہ بہت ہے مگر فیصلہ عزم سے ہوتا ہے۔ آخر میں بات بہت سادہ ہے، یہ ایران ہے، یہاں دباؤ ملکوں کو توڑتا نہیں، انہیں مزید سخت کرتا ہے۔ یہاں وقت حکمران بدلتا ہے، منصوبے دفن ہوتے ہیں اور دھمکیاں تاریخ بن جاتی ہیں، مگر وہ نظام باقی رہتا ہے جو جھکنا نہیں جانتا۔ اور شاید یہی حقیقت ہے جو دشمن کو آج بھی روکے ہوئے ہے اور کل بھی روکے رکھے گی۔